انسان دنیا میں رہ کر اب یہ تصور کرنے لگا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ انسان یہاں ایسے رہ رہا ہے، انسان یہاں ایسے جی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو نہ قبر میں جانا ہے، نہ میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر اور نبی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا قائد کتنا عظیم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے سارے قائدین کو ایک طرف رکھیں اور تنہا مسلمانوں کا، مومنوں کا قائد مصطفیٰ جان رحمت کو ایک طرف رکھیں، خدا کی عزت کی قسم نہ کوئی حسن میں ان جیسا ہے، نہ کوئی علم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تقوی میں ان جیسا ہے، نہ کوئی اخلاق میں ان جیسا ہے، نہ کوئی معجزات میں ان جیسا ہے، نہ کوئی گفتگو میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تکلم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی ترنم میں ان جیسا ہے، حتیٰ کہ ان کے چلنے کی طرح چلنا دنیا کے کسی قائد کا نہیں ہے۔ دنیا کے قائدین چلتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، راستہ بھول بھی سکتے ہیں، مگر جو ہمارا قائد ہے آمنہ کا لال، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی خیرات جس کو مل جاتی ہے وہ بھی آسمان ہدایت کا تارا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سید السادات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید خالد اشرف صاحب قبلہ، پیر طریقت رہبر شریعت سید خالد اشرف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھیں۔ آپ سب ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ یہاں سے لے کے وہاں تک اگر سب لوگ درود شریف پڑھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں درود شریف بارگاہ رسالت میں پہنچ سکتے ہیں۔ سب مل کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ ہمارے سامنے دنیا سنیت کی عظیم شخصیت، ممبئی کی سنیت پر جن کا عظیم احسان ہے، اور ممبئی کی سنیت قیامت تک جس کے احسان کی رہن منت رہے گی، وہ حضور اشرف العلماء اور اپنے وقت کے عظیم ولی کامل حضور سیدی سرکار سید حامد اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے شہزادہ والا تبار اور ان کے جانشین حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی، ہمارے مخدوم ابن مخدوم کی آمد ہے۔ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں تو میں حضرت کی اجازت سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور وکرم، صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے
किसी को दौलत का नशा, किसी को माल का नशा, किसी को हुस्न का नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को अल्लाह अकबर इल्म का नशा, किसी को अपने तकवा और परहेजगारी और इबादत का नशा। इंसान डूब चुका है, नशे के अंदर इंसान चकनाचूर है और अल्लाह को भूल चुका है, खुदा को फरामोश कर चुका है। और इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसे दुनिया से जाना ही नहीं है, बल्कि दुनिया में हमेशा रहना है, दुनिया में मुस्तकिल रहना है। और फिर इंसान आखिरत को फरामोश कर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोए हुए इंसानों को बेदार फरमा रहा है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार करके कमोबेश 14.5 सदियों से इस जमीन के ऊपर इंसानों को दावत फिक्र दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल क़यामत के लिए, आगे के लिए क्या तोशा तुम रवाना कर रहे हो, तुमने क्या भेजा है, क्या रवाना किया है, इस सिलसिले के अंदर गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। आखिरत के लिए क्या तोशा रवाना किया, आखिरत के लिए क्या तोशा भेजा, इस सिलसिले में गौर व फिक्र करो। कुरान गौर व फिक्र की दावत दे रहा है, तुमने क्या रवाना किया। और फिर कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है, वो अलीम भी है, वो खबीर भी है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा फरमाएं, कुरान मुकद्दस की आया करीमा की रोशनी में जरा यहाँ थोड़ी देर बैठकर हम गौर करें। मेरे भाइयों बताओ, हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया, आखिरत के लिए कौन सा तोशा रवाना किया। अल्लाह अकबर। वहाँ इंसान के आमाल पूछे जाएंगे, वहाँ इंसान के आमाल के मुतालिक सवाल होगा। गफलत के अंदर जिंदगी गुजारने वाले इंसान, जरा तसव्वुर तो कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरा जवाब क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, अगर इंसान से उसका बाप एक हफ्ते का हिसाब तलब कर ले कि बता हफ्ते भर तूने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, एक इंसान अपने बाप को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अंदाजा तो करें, ए इंसान तेरे आमाल कैसे हैं, तेरी रातें कैसी है, तेरा दिन कैसा है। अल्लाह अकबर। तेरी सुबह शाम कैसी है। तू अपने बाप को हफ्ते भर का हिसाब नहीं दे सकता अपने आमाल के हवाले से, अपने पीरो मुर्शिद को जवाब नहीं दे सकता अपने आमाल के हवाले से। इंसान जरा तसव्वुर तो कर, वो कादिरो कय्यूम खुदा, वो कहारो जब्बार जब तुझसे तेरे आमाल के बारे में पूछेगा, कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। नहीं नहीं, हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह जिन जिन से चाहेगा उन सब से हिसाब लेगा। और किस शर्म से लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर बदी की होगी, जर्रा, कुरान जर्रा फरमा रहा है, जर्रा। अंदाजा तो करें, हम एक खजूर हाथ में लेते हैं, वो कितने करोड़ों जर्रात से बनी होती है। हम अल्लाह अकबर एक छोटी सी गुठली हाथ में लेते हैं, वो कितने करोड़ों जर्रात से बनी होती है। कुरान कह रहा है जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। तुमने क्या किया था दिखाएगा। थोड़ा यहाँ दिखाने पर तसव्वुर करें, थोड़ा सा गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है यरा, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। थोड़ी देर के लिए जरा गौर करें। अगर इतने बड़े मजमे में किसी बंदे को खड़ा किया जाए, अब्दुल्ला खड़े हो और हुजूर सैयदी खालिद मियाँ के सामने और इतने बड़े मजमे के सामने, ये अल्लाह वालों के उलमा मशाइख के सामने कहा जाए अब्दुल्ला खड़े हो, तूने कल रात चोरी की थी, तो वो
اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی، مگر اللہ کے بندو سوچو اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا؟ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر! کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں۔ اللہ اکبر! راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا؟ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ ذرا تصور کرو اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کے بندو ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں، ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے۔ اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا؟ آئیے قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ آئیے اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت
پچھتانا ہوگا. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر